جی فیاض صاحب، آپ پھر خبروں کا انبار لیے اور بوریاں اور ٹوکرے بھر بھر کے آپ کی جیب میں اور آپ کے کاندھوں پہ لدے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کو خبریں دینے سے جو ہے وہ ہچکچاتے رہتے ہیں، خبریں دینے سے باز نہیں آتے، باز بھی نہیں آتے، دیتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بتائیں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے اوپر جو ہے وہ بڑے کالے بادل اور عجیب و غریب قسم کا اس کے کیا کہتے ہیں طوفانوں میں گھرا ہوا ہے، ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے اس کا؟ بڑی وہ پتہ نہیں وہ شعر ہے، تھی خبر کہ اڑیں گے پڑکھچے، دیکھنے ہم بھی گئے مگر تماشا نہ ہوا۔ اچھا، تو خبریں تو گرم یہ تھیں کہ ایک فیوژن فارمولا سامنے آ گیا ہے، اور اس کے بعد اب معاملہ جو ہے وہ سیدھا پدرا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دونوں ملک جو ہیں وہ تیر اور سیدھے بھی ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہاں پہ خراب ہوا، یہاں پہ آ کے ہوا ہے کہ اب بھارت سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کے اس جو پاکستان نے کارڈ کھیلا ہے اس پر بھی انہوں نے اعتراض اٹھا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سانو اے بھی منظور نہیں ان کی میرے خیال میں اس پوری جگہ پہ ڈیوٹی شاید یہ لگی ہوئی ہے کہ ہر چیز پہ جو ہے نا کوئی اعتراض اٹھانا ہے، آبجیکشن ریز کرنا ہے۔ مناسب سی بات ہے کہ آپ اب یہاں پر وہ معاملہ اٹک گیا ہے کہ نہ کھیلیں گے، نہ کھیڈیں گے، نہ کھیڈن دیں گے۔ یار آپ کھیلیں یار، یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان نہیں جا سکتے، جب کسی اور ملک کے ٹیموں نے سیکیورٹی کے اوپر کوئی ایشو نہیں اٹھایا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ چلیں جی، اب آپ نے کہہ دیا کہ جی پاکستان میں بھارت کی کیونکہ ہمارے جو تعلقات نہیں ہیں تو ہماری ٹیم کو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھائی پاکستان کی ٹیم کو بھی تو آپ کو یاد ہوگا احمد آباد میں جب لاسٹ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم گئی ہے تو بالکل آئسولیٹ کر کے رکھا گیا تھا وہاں پہ ٹیم کو، اتنی وہاں پہ سیکیورٹی بڑھانا پڑی کہ خدشہ تھا وہاں پہ کہ ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، کسی کو جو ہے اس ہوٹل میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، راستے میں کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف ٹیم جو ہے گزرتی تھی فل۔ ابھی یہ بتائیں نا کہ ابھی ایک بڑی خبر جو میرے سامنے آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ آئی سی سی تو اپنے اجلاس بلا رہا ہے، پاکستان انڈیا کرکٹ بورڈ تو کچھ کر ہی رہا ہے، لیکن ساتھ میں جنہوں نے پیسہ کمانا ہے سارے ایونٹ سے انہوں نے بھی کوئی اپنی میٹنگ بلا لی ہے، وہ کیا خبر ہے؟ وہ اپنی ٹینشن میں پھر رہے ہیں، وہ بھی تو ایک دیکھیں نا اسٹیک ہولڈر ہے نا اس سارے مسئلے میں۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں یار تسی لڑو یا نہ لڑو بھائی ساڈا تو کرو کچھ، ساڈا تو کرو نا وہ کچھ، کوئی بندہ مطلب وہ براتی ہیں جو شادی شدی اور روٹی کھانے چکر سے بیٹھے نے، اور وہ دوسرے لڑ رہے ہیں جو گھریلو گھر والے فریق لڑ رہے ہیں، وہ بیچ تھوڑی دیر بعد بول پہ یار ساڈے پیسے تو دیو، ساڈے پیسے تو دیو نا یار۔ تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ ہے براڈ کاسٹر، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارا جو معاملہ ہے نا وہ آپ حل کریں، اور حل یہ کریں کہ مہربانی کر کے ساڈا انہاں دا میچ کرواؤ دونوں ملکاں دا کسی بھی طریقے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ان کو انہاں نو بن کے نہ دونوں گراؤنڈ 'ਚ سٹو، ابھی تک کیمرے لائیے، کیمرے لا کے 4 بندیاں مگائیے تے پیسے پورے کریے۔ ٹھیک ہے، ویسے $3 ارب انہوں نے نا پھینکا ہوا ہے۔ بھائی میرے لگے ہوتے، آپ کے لگے ہوتے، ہم نے بھی یہی کہنا تھا کہ یار کسی طرح انہاں نو بن کے نا وچ سٹو میدان دے۔ جو براڈ کاسٹر کا مالک ہوگا وہ تو اس ٹائم سگریٹاں پھونک پھونک کے انہیں تباہی پھیرتی ہوئی ہے، کیونکہ سارا دن وہ سگریٹ پی کے اپنے غم اڑاندا ہوئے گا، اور سوچ رہے گا انہیں تو بلکہ منت بھی منگی ہونی ہے، دیکھا دیسا میں دیکھا دیا گا، اور اگر میچ ہو گیا انہیں کہنا کیڑی میڑی یا لونی۔ تو 5 تاریخ کو اس نے جی اجلاس بلا لیا ہے، اچھا، اور جس پہ وہ اب زور یہ دینے جا رہے ہیں آئی سی سی کے اوپر کہ بھائی جان شیڈیول جاری کریں دونوں کا، اور دونوں کا میچ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان جتنے مرضی کراؤ، انہیں دونوں کا میچ کراؤ، بس ختم ہوگی ساری، اور کوئی فرمائش نہیں ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ جی بھارت کے بغیر یا پاکستان کے بغیر، دیکھیں یہ دونوں ملک اتنے وہ ان کے آپس میں میچ کی ویلیو ہے کہ آئی سی سی یا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے بغیر کوئی ایونٹ ہو، تو وہ تو بالکل سونا سونا سا ہوگا اگر یہ دونوں نہیں کھیلتے۔ تو دونوں کھیلن، انسان دے پتر بنن اور آئیں یہاں پر نہیں آتے۔ یار ہم تو راضی ہیں یار، آپ ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہیں؟ ہم تو پاکستان والے تو راضی ہیں، پاکستان نے تو یار اپورچونٹی دے دی ہے، یہ تو انہوں نے کہیں کہ نیوٹرل وینیو پہ بھی مان گیا پاکستان تو، اور یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ابا جب وہ ہے نا ایک ہی پٹائی کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ دوسرا خام خواہ کٹی جاتا ہے کہ انہیں کچھ کیتا بھی نہیں ہوتا۔ میں تو بھائی جو ویکھدا ہے نا میں نال ہی کتاب چک کے بیٹھ جاتا، پتہ ہوتا سی کہ اگلی باری میری ہے۔ یا میں جب نماز پڑھنے جا رہا ہوتا تھا نا تو محلے دار رشید وہ کہندا ہوندا سی خیر نماز چلے کی کام ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے ابا بھی جڑا نا انہیں ڈنڈا چکے ہے جناب۔ انشاءاللہ ہوپ فار بیسٹ جی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ڈیڈ لاک جو ہے وہ اب ختم ہوگا، اور یہ تالے شالے جو لگے ہوئے ہیں ٹوٹن گے، اور دونوں ملک آپس میں کھیلیں گے بھی، اور انڈیا بھی۔ یہ میرے خیال میں اب سیریس نوٹ پہ اگر ایڈورٹائزر بھی اپنی میٹنگز بلا کے اور کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں تو سم تھنگ سیریس از گوئنگ ٹو ہیپن، اور سم تھنگ مطلب جو ہے نا وہ کنکلوسیو ایک کوئی کام ہونے لگا ہے، کیونکہ اب کوئی وجہ نہیں بچتی ہے کہ اس کو مزید ڈیلے کیا جائے، پھر میٹنگ کھیلا جائے، پھر کوئی اور کوئی جو ہے نا وہ کام شروع کر دیا جائے۔ تو ہوپ فلی اس ہفتے میں، اس ہفتے ڈیڑھ میں آپ کو شیڈیول بھی مل جائے گا،
آپ کو کوئی فیصلہ بھی مل جائے گا کہ یہ ہونا کہاں پر ہے, کیسے ہونا ہے, اور آئندہ 3 سالوں والا جو ماڈل ہے کہ اگر پاکستان میں وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ فیئر سٹانس ہے میرے خیال میں, تو اس پہ انڈیا کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ نے ایک موقف لے لیا نا کہ جی ہم نے نہیں آنا, تو اصل بات ہے پیسے کی, اور وہ پیسہ کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے. تو جو اس جگہ پر اگر کوئی کمپرومائز کرے گا تو اس کو بہت بڑا پیسہ جو ہے اس کی کمپرومائز کرنا پڑے گا اس کے اوپر. تو دیکھتے ہیں اب کون سی اونٹ جو ہے وہ کروٹ بیٹھتا ہے, اور کون سی کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے. میں الٹا ہی بول گیا ہوں, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ جو جتنا پٹ سیاپا لگا ہوا نا اس میں اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو دیکھتے ہیں کل پرسوں تک کوئی اور چیز سامنے آتی تو اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اور ساتھ ہی انڈیا کا میچ بھی آ رہا ہے 6 دسمبر کو آسٹریلیا کے ساتھ, اس کے اوپر بھی ہم نے بڑی زبردست چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں, اس کے بھی آپ کو ذکر کریں گے اس کا بھی. تو اسٹے ٹیون, گڈ بائے.